أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أضم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Inshallah, we should be starting tonight's program with the recitation of the Holy Quran, and I would like to request Brother Ammar to come present to recite some verses of the Holy Quran with aloud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت دانية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا استبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء
وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سورة الفاتحة مع الصلوات Ahsantum Jazakallah, Brother Ammar, for your beautiful recitation. Inshallah, we should be continuing the program with the recitation of souls and salam, inshallah. I would like to call upon Brother Isa to come and present his souls with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Shaheed al-Hussein, salams on the head of my Mawla Hussein, salams on the lips of my blessed Hussein. 4 days in the desert, your body remains with thousands of arrows. Your shroud then became, and on Arba'in, when the millions will pray, the grief and the mourning for you, Hussein, Hussein al-Gharib al-Gharib al-Hussein. The tents, a cry from the heavens that Zahara presents. Oh shimmer, while on his chest the sword stained in blood was Hussein's final test. Hussein, to your mother, it's time. Hussein, Hussein, hands up in flames. Oh Zainab, protect Imam Ali bin Hussein. The soldiers of Yazid want to beat us with chains. The women and children are crying in pain. Oh Baba Ali, please come back and defend us. The children are waiting for you to return.
حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین صلی اللہ محمد وآل محمد. Jazakallah, Brother Isa, for your beautiful recitation. I would like to call upon Brother Hadi to come present his poem with the loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. By Muhammad wa ali Muhammad salawat. صلی علی محمد و آل محمد. نے لکھا یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ دل میں بے کس سناؤ گے آ کر رقیہ تک بھی ہے راستہ دیا ہے ماں کا حوالہ دیا ہے ماں کا حوالہ روسا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کوفے سے آ رہے ہیں شفیع تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا نہیں ہے وقت زیادہ نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ اور آخری بند یہ خط نہیں اسے بہنوں کی آرزو سمجھو ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو بہن یہ کہتی ہے بھیا بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ پر محمد و آل محمد صلوات. I would like to call upon Brother Qasim to come present his source salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوات. کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا
سینہ شاہ پابند شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پا جائے گا صبر کا مرحلہ۔ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بولی شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائے گا اب اہل شر۔ بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگی اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی۔ بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر لعین۔ لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر محن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن۔ بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ لے کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکد بنے گا تیرا۔ بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔
Jazakallah, Brother Qasim. I'd like to call upon Brother Ali to come present his Marthiyah with Alawat Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. بآواز بلند صلوات. مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو. مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو. پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں. لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو. دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو. 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم. پانی اگر ملے، پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو. شیخی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح کچھ دیر ہو سکے، کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو. حیدر تڑپ رہے ہیں، پیغمبر ہیں بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائیں یہ بار بار. ایک شور ہے زمین پر،
ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو اچھے نہیں ارادے یزیدی سپاہ کے پاؤں نکل رہے ہیں رکابوں سے شاہ کے غازی نہیں ہے تم ہی غازی نہیں ہے تم ہی سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو رونے لگی امیر تکلم وہ غمزدہ پھیلا کے اپنے ہاتھ جو شبیر نے کہا گودی میں تھوڑی دیر گودی میں تھوڑی دیر سلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو صلوات Jazakallah Ali Bhai, inshallah. Before I call the Sheikh, I would like to call upon Dr. Saab to come present the source with Allah salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. حوض کوثر پہ علی والے اکٹھے ہوں گے حوض کوثر پہ علی والے اکٹھے ہوں گے منقبت ہوگی فرشتوں میں ثنا خان کے ساتھ اشک آنکھوں میں علم ہاتھ میں سینہ پہ نشان اشک آنکھوں میں علم ہاتھ میں سینہ پہ نشان حشر میں آئیں گے ہم اس سر و سامان کے ساتھ صلوات پڑھیں آواز اذان جب سنتا ہوں اکبر مجھے یاد آ جاتے ہیں آواز اذان جب سنتا ہوں اکبر مجھے یاد آ جاتے ہیں ہم شکل نبی ہم نام علی اکثر مجھے یاد آ جاتے ہیں عباس کی یاد آتی ہے کبھی سرور مجھے یاد آ جاتے ہیں جو ظلم کے آگے خم نہ ہوئے وہ سر مجھے یاد آ جاتے ہیں ایثار و وفا کے نورانی پہ کر مجھے یاد آ جاتے ہیں کرتا ہوں وضو لیکن کیسے دل خون کے آنسو روتا ہے ایک تشنہ دہن پر چلتے ہوئے خنجر مجھے یاد آ جاتے ہیں کرتا ہوں وضو لیکن کیسے دل خون کے آنسو روتا ہے ایک تشنہ دہن پر چلتے ہوئے خنجر مجھے یاد آ جاتے ہیں تکبیر کی ہر آواز کے ساتھ ایک
ایک خونی منظر ہوتا ہے، تکبیر کی ہر آواز کے ساتھ ایک خونی منظر ہوتا ہے، نیزوں کی بلندی پر قائم کچھ سر مجھے یاد آ جاتے ہیں، آنسو جو ڈھلک کر پلکوں سے رخساروں پر گرتے ہیں کبھی، آنسو جو ڈھلک کر پلکوں سے رخساروں پر گرتے ہیں کبھی، شبیر کی ننھی بچی کے گوہر مجھے یاد آ جاتے ہیں، شبیر کی ننھی بچی کے گوہر مجھے یاد آ جاتے ہیں، آواز اذاں جب سنتا ہوں اکبر مجھے یاد آ جاتے ہیں، صلوات عجل فرجهم. Jazakallah, Dr. Saab. There is a request that the under 11 kids, inshallah, they should go to the second hall here, to my right. The hall to the right, my right, from the men's side, inshallah, for the kids' sessions. Without further ado, I'd like to request our respected Hajj, Muhammad Abbas, to come present his lecture with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Can I also kindly request us to kindly move forward by 3 steps? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي اللهم صل على آل محمد وأجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. Assalamu alaikum, respected brothers and sisters. There is a request to recite a Surah Al-Fatiha for Ahad Ali Zaidi ibn Wahid Ali Zaidi, inshallah, for his holy soul and for all our marhumin, rahimallahu man qara al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Once again, my respected elders, respected brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this special invitation to enjoy one more night in the morning of Aba Abdullah al-Hussein. And
this being a very strong and powerful means for us to revive our spirituality. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that whatever our efforts are in these 10 nights of mourning, inshallah, and all the way through the month of Safar, that all these actions, inshallah, get us closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala wa ali Muhammad wa ajil farajam. Inshallah, in continuing our discussion from last night, where we had very briefly introduced the hadith of Unwan al-Basri, where our sixth holy Imam gives very specific recommendations. 94-year-old man who it seemed had wanted to live the rest of his life fulfilling the purpose with which Allah subhanahu wa ta'ala had created him. Today, inshallah, we want to talk about spiritual awakening. The question is, are we spiritually awake or are we spiritually asleep? What spiritual awakeness means is that has a person come to that realization that Allah subhanahu wa ta'ala has placed him and us on this earth for a very limited time, and our existence on earth has a purpose. Meaning the time that I spend in this dunya is not aimless. There is a specific purpose that Allah subhanahu wa ta'ala has created me for. That's the first thing. So Unwan al-Basri, when he went to Imam al-Sadiq alayhi salam, Imam gives him one requirement, one prerequisite for spiritual journey. And Imam alayhi salam says to him, فَاطْلُبْ فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ. Before you embark on any journey, the first requirement is on earth that remember and come to that realization that you are nothing other than a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning that you have a master in this world. What does that mean? Meaning, I live my life according to the commands of my master. This is what a slave is. Now, when a person comes to this realization that number one, I have a specific purpose in this world, meaning my life is not aimless, there is no purposelessness in my life. Every single day of mine, I need to be using it to, live to my full potential that Allah subhanahu wa ta'ala has given me. Number one. And number two, that I'm a slave of God. Then this person can be called to have started this spiritual journey. So, what we want to talk about tonight, inshallah, we want to look at certain signs whether a person is awake or is he asleep to the purpose of his life. And it's quite interesting, in the Holy Quran there are several references of this spiritual sleep or spiritual awakening. Allah subhanahu wa ta'ala refers to several human beings who are very perfectly walking, talking, hearing, seeing as dead. Lahum qulubun la yafqahuna biha. They have working intellects, working brains. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. They know everything about the functioning of this world, but they have intellects that have not come to the realization of the purpose of their life. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. They have perfectly working ears, but somehow the admonition of God doesn't reach them. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ. They have eyes, لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. They have perfectly looking eyes, perfectly functioning eyes, la yubsiruna biha. These eyes don't cause them to reflect on the purpose of the journey. Ulaika kal an'am. These men, these human beings, walking, talking. No, Allah doesn't stop them. Bal hum adal. They are worse than cattle. Because when cattle are alive, they are living their life according to the purpose that Allah subhanahu wa ta'ala has created them. But human beings, certain human beings, are asleep. Imam Ali alayhi salam says, An-nasu niyamun. The normal state of human beings is they are asleep in this dunya. إِذَا مَاتُوا إِنْتَبَهُ. As soon as they see the angel of death and their soul is now leaving their body, that's when they wake up. So the general state of human beings, Imam Ali alayhi salam says, they are asleep. And as soon as a person like this sees the angel of death,
the first thing that he says, رَبِّ ارْجِعُونَ, because he sees the reality. He is now spiritually awake. رَبِّ ارْجِعُونَ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. Ya Allah, please send me back. Oh God, please send me back. I'm seeing the reality of my life. كَلَّا إِنَّهُ هُوَ قَائِلٌ هُوَ يَقُولُ. It's just a word that he is saying. He cannot go back. So this is the general state that people live. Inshallah, our scholars have given us certain signs to check within myself whether I am awake to the purpose of my life or I'm asleep. Inshallah, we have 5 signs that we have. Obviously, this is not an exhausting list. It's not all the list, but inshallah, these 5 are enough for our reflection. If you can please share a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajhum. Before we get into the signs, my respected brothers and sisters, one thing inshallah that we would like to remind ourselves of, and which we had introduced yesterday, is this concept of ubudiyah, that we are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. And many a times when we engage in ibadah, in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, generally we come to a conclusion about ourselves that we are very good ubad and worshippers of God. And we are very spiritually awake, and we are very much on the right path. So our scholars bring to our attention the difference between an abid and an abd. As we know, Shaitan, who was Iblis at the time, worshipped Allah subhanahu wa ta'ala for 6,000 years. For 6,000 years, and Imam Ali alayhi salam says in Nahjul Balagha, we don't know whether these were the earthly years or immaterial years, which are way longer. For 6,000 years, Iblis worships God, so he was an abid. But the question that we ask ourselves, was Iblis spiritually awake in this ibadah or not? It was only when Allah subhanahu wa ta'ala put him through one particular trial, it was found out that he was asleep all this while. So our aim, our purpose in life is not to just become an abid who is a worshipper, but to become an abd of Allah subhanahu wa ta'ala, who is a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. And we want to do our ibadah being the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. Because at the end of the day, Shaitan was worshipping his own desires all this while. Whatever worship he was doing, he had fooled himself to thinking that he's worshipping God. In reality, as Allah says, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى. Have you not seen the one who has taken his desires as his God? So this was Shaitan. Now, let us look at some of the signs that we have about whether I am spiritually awake or asleep. The first thing, my respected brothers and sisters, that we want to check and gauge for ourselves is, how much do I adhere and follow what Allah subhanahu wa ta'ala has made wajib for me? And how much do I stay away from that which Allah, my master, my Rabb, the one who wants to nurture my potentials, has prohibited me from following? This seems to be the most accurate, most important, most significant measure of whether I am spiritually awake to the purpose of my life or asleep. Where do we get this information from? It is from the Risala Amaliya of our Marja. If we open the Tawdihul Masail in the book of laws of Ayatollah Sistani, the do's and don'ts and the constitution that Allah subhanahu wa ta'ala has placed for us is found there. How much do I abide by this course guide, these guidelines that Allah subhanahu wa ta'ala has given me? Somehow, we usually label each other that a person who is very careful about following the Risala Amaliya of his Marja is usually labeled an extremist Muslim. That he is too much. And then another person would say, I am a moderate Muslim. So we start making divisions. At the end of the day, my respected brothers and sisters, if we are slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, it's either we have submitted to His will fully, or we haven't submitted at all. So either we are Muslims, or we are not Muslims. There is nothing like an extremist Muslim, there is nothing like a moderate Muslim. So this is the first thing. So adherence to the Risala Amaliya of our Marja, number one. Importantly as well, my respected brothers and sisters, sometimes
we get into a lot of course, we stick to the wajibat. And then we realize that I've been doing my salah for 20 years, I've been fasting for 20 years, I've done my hajj and I pay my khums, but I'm not seeing any impact, any spirituality from these wajibat. What's going on? So our scholars give an example. They say that there was one farmer who would, whatever he would harvest during the day, he would put it in his storeroom at the end of every day and lock the storeroom. Early in the morning the next day, he would open the storeroom and make sure that whatever was there from the previous has been exactly the same. Then he started realizing every morning that he opens the storeroom, he finds that whatever he had harvested the day before, its levels have been diminishing. So he said, let me monitor this for a few more days. Exactly every morning that he would open his storeroom, we'd see his harvests, the levels are dropping. So he said, you know what, I'm going to see exactly what's going on in this storeroom. So one night he locks the door, and he stays inside the storeroom to see what's going on. Who are these thieves of my hard work? And he finds out, no wonder, no surprisingly, there was this big mouse that would come in and chew and nibble on whatever he had harvested. So our scholars say that our example at times is like this farmer. That we work very hard when it comes to our wajibat, but when it comes to the muharramat, we're not very careful. So we do all our wajibat, but it is our muharramat, those things that Allah has prohibited us from, we are very easy going when it comes to that. And it is these muharramat that steal the nur and the spirituality that we earn from our wajibat. Therefore, 20 years of fasting, 20 years of praying, I still feel I'm exactly the same. In fact, I'm getting worse. That doesn't mean that the wajibat are ineffective. No, both the wajibat and the muharramat have to be given their due diligence. Inshallah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. And of course, we should apply this Risala Amaliya Islamic laws unconditionally. There are times we are very picky and we pick and choose whatever is comfortable for us. Whatever suits our convenience, we would take. Whatever doesn't suit our convenience, we leave aside. Imam Hussein alayhi salam, on his way to Kufa, he meets someone coming back from Kufa by the name of Farazdak, as we know this famous incident when Imam meets Farazdak. So Imam asks him about the Shi'as in Kufa. Can you tell me more about the Shi'as in Kufa? So Farazdak says, قُلُوبُهُمْ مَعَكَ. They love you, O Imam. Their hearts are with you. وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ. But their swords are against you. Meaning, although they love you, they will not do anything to jeopardize their comforts. Because as soon as they take their swords out in supporting you, their wealth is affected, their families are affected, their comforts are affected. Now, how is this relevant to our time? We are not supposed to be fighting on a battlefield, we're not using any swords, our families are not being disturbed, our comforts aren't being disturbed. Then Imam Hussein alayhi salam gives a very powerful line to Farazdak. He says, Inna nas abidud dunya. The general condition of people, these are referring to the Shi'as, of course, the general condition of people, they are slaves of this world. We're talking about slavery towards Allah subhanahu wa ta'ala. The general condition of people are slaves of this world. وَالدِّينُ لَعَقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ. And religion, what's haram and what's halal, just sits at the tip of their tongues. Imam Hussein alayhi salam. وَالدِّينُ لَعَقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ. They maintain this level of religion مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ, for as long as it is comfortable for them. فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ. Whenever it becomes inconvenient for them, whenever it really becomes testing and trialing for them, قَلَّتْ دَيَانُونَ. Those people who abide to religion are very few. So, this is a very accurate measure, my respected brothers and sisters, of how spiritually awake am I to the purpose of my life. How much do I adhere
to what Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory on me, and how much do I stay away from the prohibitions of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The second yardstick, the second measure of how spiritually awake I am, as we are told by our scholars, is check our relationship with the Holy Quran. Check our relationship with the Ahlul Bayt alayhimus salam. How much is the Holy Quran in my life? And engagement with the Holy Quran at any level. We're not talking about being mufassirin of the Quran. Imam Khomeini rahmatullah alayh says, rahmatullah alayh, he says, do not let anyone fool you, do not let anyone deceive you that merely reading the Quran has no effect. Merely reading the Quran, let no one tell you that you're wasting your time. Because just looking at the words of Allah subhanahu wa ta'ala has a powerful impact on our souls. So we are talking about the most basic level of connection with the Holy Quran. Question, how much is the Holy Quran in my life? Inshallah, if we can recite a salawat and maybe take a few steps forward, please. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So the first thing, my respected brothers and sisters, is our engagement with the Holy Quran. Just to give us a story about how impactful Quran can be on a heart that is, recipient to the message of the Quran. There is this story about Fudail ibn Iyad. I'm sure many of you respected brothers and sisters would have heard this story, but subhanAllah, every time we come across this story, it's a great reminder. Fudail ibn Iyad was a bandit leader. He was a gang leader. And subhanAllah, he had such a reputation in the city that he was living in. Anytime people would mention the name of Fudail, people would start getting really frightened. So one day he goes into a village and he tells the people of the village that tonight I'm going to be attacking this village and I'm going to commit certain specific crimes. So these people of this village started freaking out. That night, as Fudail had mentioned, he comes with his whole contingent, all with evil intentions, and it says that he was walking up the stairs to one of the houses, and as he was walking on the stairs, climbing up the stairs, he hears one ayah of the Quran being recited. That ayah is found in Surah Al-Hadid. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. Hasn't the time come? This is Allah subhanahu wa ta'ala talking to you and I directly. How powerful Quran can be in transforming our lives, in getting us to be spiritually awake. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a. Hasn't the time come for those who believe? Not those who don't believe. That's a different story. For those who believe, hasn't the time come for them to humble their hearts to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala? That, Ya Allah, I know a lot of things. I know what is wajib. I know what is haram. Allah is not asking us to know about His religion. This ayah is telling us, isn't it now time to humble yourself to whatever you already know of the truth? This is the message. So Fudail knew what was right and what was wrong. But the message from Allah to him, isn't it now time for your heart to submit to the truth? So the reports say that Fudail stops in his tracks, reflects on this ayah, and he says, yes, it is high time that now the heart of Fudail humbles to what is the truth. And it is said that he made such a transformation in his life. This one ayah of the Quran ignited such a spark within his heart that he becomes one of the most prominent urafa of the time. Misbahu Sharia is a book that is attributed to Fudail, and it is the advice that from Imam as-Sadiq alayhi salam. Look at the transformation. One ayah of the Holy Quran. So my respected brothers and sisters,
we want to measure how spiritually we are awake to the purpose of, to why Allah has created us. What is our connection with the Holy Quran? We have heard ourselves saying this so many times, that this is the year that I want to learn how to recite the Quran. And subhanAllah, 5 years later, we hear ourselves saying the same thing. This is the year now that I want to start reading fluently. 5 years after that, we say the same thing. So shaitan plays his games on us, makes us, procrastinate, etc., etc. But inshallah, this Muharram, the message from Imam Hussein alayhi salam is for us to be spiritually awake, is to strengthen our connection with the Holy Quran. Of course, the Quran alone is not enough. As some people would say, Hasbuna Kitab Allah, it is the Quran and the Ahlul Bayt Thaqalain. Keeping in touch with the Ahlul Bayt alayhimus salam. Our scholars say that the more one is connected to the Imam of his time, this is a measure of his spiritual awakening. I ask myself this question. In fact, when I was putting up these notes, I would say, when was the last time that I spoke to my Imam, my present Imam? My Imam is present, it's just that I do not see him. When was the time that I woke up one morning and just said, Assalamu alayka ya sahib zaman, from the bottom of my heart? Because Imam is watching us. When did I connect last with the Imam? And this connection with the Ahlul Bayt alayhimus salam, my respected brothers and sisters, is another elixir of love. As we know, one particular story of Zuhair ibn Qayn. This is a name that we have heard as one of the heroes of Karbala. The story of Zuhair ibn Qayn is a very strange story. As we know, Imam Hussein alayhi salam was leaving Makkah. Zuhair had also finished his Hajj, and he was also heading towards Kufa like Imam Hussein alayhi salam. Zuhair was Uthmani. He was the follower of the third caliph. He was not Shia in the way we know it, as a lover of Imam Ali alayhi salam. And he had heard of the movement of Imam Hussein alayhi salam towards Karbala. He had planned his trip to Karbala in such a way that wherever Imam Hussein alayhi salam would stop, he would make sure that his caravan continues. Wherever Imam Hussein would continue, he would make sure that he stops, so that he does not meet Imam Hussein alayhi salam. He did not want to have anything to do with the revolution of Imam Hussein alayhi salam. There are times we say, I've got my own spiritual program, I want nothing to do with that particular program. So this was Zuhair ibn Qayn's mentality. It so happened, coincidentally, and as we know, there is no coincidence, that Zuhair happened to stop where Imam Hussein alayhi salam stops. And the Imam, being the agent of Allah subhanahu wa ta'ala, who plays Allah's role on earth to nurture people's potentials, he calls for Zuhair. And it is said that when someone knocked on the tent of Zuhair, said that the Imam is calling you, because Zuhair didn't know the Imam was there. He said, in Arabic they say, كَأَنَّ فِي رَأْسِهِ طَيْرٌ, as if there was a bird on his head. He froze. He couldn't believe it. So his wife says, just go and listen to him. You don't have to do anything. Just go and listen to what Imam has to say. Zuhair bin Qayn goes to the tent of Imam Hussein alayhi salam. Historical reports have no mention of what the conversation was between Imam and Zuhair. They only mention that after a few moments, Zuhair comes out smiling, telling his wife, you go your way, I'm going to live the rest of my life in sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Connection with the Imam of our time. We have stories of our scholars, subhanallah, our scholars who have really reached heights. Every morning that they would wake up, they would give little sadaqah for the safety of our present Imam. This was their lifestyle. A way to connect with the Imam. My respected brothers and sisters, we're not talking about reciting long du'as to talk to our Imam, but as a small salam in the morning, after our namaz, a small ziyarah for our 12th Holy Imam, inshallah would do wonders in our life. And we only have to try it to see what the powerful inshallah effects are. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The next thing, as an indicator
of how spiritually awake or asleep I am is how much do I value the time in my life and the opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala has given me, how much advantage do I take of these opportunities. As we know, my respected brothers and sisters, we are here limited for a certain time. Our time in this world is very, very limited. And with every breath that we take, inhaling and exhaling, it is as if this windpipe is getting thinner and thinner. It's as if our breath is this double-edged sword that is constantly making this windpipe thinner. And the time that we've lost will obviously not come back. A person who is spiritually awake to the purpose of his life does not waste any moments to do something that is totally meaningless. And we have beautiful examples again from our scholars. The likes of Ayatollah Murtada Ansari, they say he was a marja of his time. A marja with, we can only imagine the kind of commitments that our maraji would have. In terms of meeting with people, he had classes that he was running, Bahthul Kharij, answering, political role and so on and so forth. The reports say that he was also looking after his mother, busy looking after his mother. But in terms of his spiritual program, they say that Ayatollah Murtada Ansari, Sheikh al-Ansari would recite Ziyarat Ashura every day with the 100 salam and the 100 la'an. He would recite one juz, one sipara of the Quran every day. He would recite Ziyarat Jami'a Kabira every day. For some of us who have probably familiar with Ziyarat Jami'a Kabira, that even if you recite it at a really fast pace, it would take us 20 minutes. Ziyarat Jami'a Kabira and Salat Ja'far Tayyar every single day. A person who was so busy, it only shows that they were alive and awake to the purpose in their life. It is once said that Allama Tabatabai was walking on the streets and one of his students did salam to Allama Tabatabai. But the answer, the reply that Allama gave was unusually cold reply. So afterwards the student asks Allama that I did salam to you, why was your reply so short? He said, I was walking to the mosque and I was reciting as-salah, mustahab prayers. Every single moment of their lives was towards sending or building a provision and an investment for their akhirah. So this is something, inshallah, my respected brothers and sisters, we need to be more conscious of. That we need to have a program in our week. That there is one particular time of the day, if it's Thursday evening, I have blocked out this time of my day to come and recite Dua Kumail, wherever it may be. I have, for example, Sunday mornings, this is non-negotiable, this is a blocked out time in my diary to come and enjoy the spirituality of Salatul Jama'ah. It's free, it doesn't cost us anything. But it just shows how awake we are to the purpose of our life. Why Allah subhanahu wa ta'ala has created us. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. The fourth thing, and perhaps one of the more important ones as well, is how much we are prepared for death. Generally, if we are talking about death amongst the non-believers, this is a taboo topic. You can't discuss death. Because life is too short, you've got to live it to your maximum. But for the life of a mu'min, the reminder of death and the remembrance of death is always the first thing in his mind. How do we remember death? One of the things, my respected brothers and sisters, is to reflect on the lives of those around us. Think of those who are my age, younger than me, fitter than me, no underlying health conditions, who have already begun their next journey. What guarantee do I have that I'm going to see tomorrow morning? Does anyone have a guarantee that we're going to see tomorrow morning? In Hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala speaking to Prophet Musa, he says, Ajibtu, I am amazed at the one who knows that death is knocking on his door, yet he is smiling. Smiling meaning he is living life on his own terms. The inevitability of death in our lives. How do we prepare for death? Again, our scholars who are alive to the purpose of their life,
the question we need to ask ourselves is our will ready? What if we are to go anytime? Have we sorted out what we're going to be leaving behind? The recommendation is, even in our hadith, is that keep your will under your pillow, or if you've saved it in the notes on your phone, make sure it's your background screen, that every time you turn your phone on, you see that you've written your will. Your coffin, if we already bought our coffins, keep it in a place where you usually can see it at eye level. Constant reminders of our journey. The more a person has got death at the forefront of his mind and his heart, the more spiritually awake he is towards his purpose in life. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And finally, the last but definitely not the least is showing kindness to the people around us. Beautiful hadith of the Prophet says that al-khalqu kulluhum iyalullah. The creation, all of it is the family of Allah subhanahu wa ta'ala. And the most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala is the one who benefits his creatures and his family the most. Kindness towards those around us. And particularly, as our ahadith say, and it is shown in the life of our scholars, is kindness towards our parents. Respecting our parents. A person who thinks that he can attain spirituality without obedience, respect, and kindness to his parents is perhaps the one who is most asleep. Because the second thing after Allah subhanahu, after Tawheed, the second obligation to us is وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. The first thing is Tawheed. Immediately after Tawheed, if there was anything important, it is the respect of our parents. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Respect to our parents. So inshallah, my respected brothers and sisters, these are reminders for first and foremost myself and for all of you, my respected brothers and sisters, as measures to see how spiritually awake we are when it comes to our purpose in our life. Speaking about kindness towards the family of Allah subhanahu wa ta'ala, those who are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, showing kindness and respect to the Ahlul Bayt alayhimus salam, who are the most beloved, therefore has the most powerful effect. And we can see this in none other than Hur ibn Yazid al-Riyahi. The respect that he showed to the most beloved of Allah subhanahu wa ta'ala's ibad, look how it changed his destiny. So inshallah, we want to go to the Masaib today and we want to remember Hur ibn Yazid al-Riyahi and how he showed respect to Fatimatu Zahra salamullah alayha, and how this changed his destiny, how he connected with the Imam of his time. And we also want to inshallah keep our present holy Imam in our hearts and in our minds inshallah throughout this musibah. So inshallah we can close our eyes and take ourselves to the holy lands of Karbala. Tonight is the 5th night of Muharram, and it is said that it was on a day like today that Umar ibn Sa'ad reaches Karbala with 4,000 soldiers. Imam Hussein alayhi salam, the largest reports that we have about the army of Imam Hussein alayhi salam is about 100 people, women and children. Umar ibn Sa'ad arrives in Karbala with 4,000 fully armed men, and it is said that on the 6th of Muharram, 22,000 soldiers come to combat Aba Abdullah al-Hussein and his family. So inshallah we can keep the tragedy in mind, keep our hajat in mind. These are very special times, very spiritual times. As we've always said, that there is no doubt that the Ahlul Bayt alayhimus salam are present wherever the majalis of the Ahlul Bayt alayhimus salam are being mentioned. Sallallahu alayka ya Rasul Allah.
صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الأرواح ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الخير آجرك الله يا بقية الله آجرك الله يا صاحب الزمان آجرك الله يا حجة الله متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك متى ترانا ونراك When will we see you يا صاحب الزمان Our eyes see everything but still haven't seen you يا صاحب الزمان Our ears hear everything but we haven't heard your voice يا Imam But we have no doubt that your eyes and ears are on us tonight. We send our condolences to you, O our dear Imam. Sallallahu alayk ya Aba Abdullah. صلى الله عليك أيها المظلوم أيها الشيب الخضي Oh, the one whose beard was soaked in his blood As-salam on the one who called out Hal min nasirin yansurni on the day of Ashura Sallallahu alayk Ayyuha ash-shaheed bi Karbala adshana We send our salams to you, O Imam Al-Hussein, O our dear Imam, who was slaughtered by the shores of the Furat, whilst there's no one to quench your thirst. We like to remember Hur ibn Yazid al-Riyahi, the sacrifice of this man. But with Hur, he was not always a companion of Imam al-Hussein. Hur was the one who had prevented Imam al-Hussein alayhi salam from going to Kufa. Hur was the one who had prevented Imam al-Hussein from returning back to Medina. Hur was the one who had confronted Imam al-Hussein with 1,000 soldiers.
It is said that as soon as Hur confronted Imam al-Hussein, Abu Abdullah notices that Hur and his horses were thirsty. So the first thing that my Imam does, so the first thing that this Imam of Rahmah and Mercy does, he orders his men to quench the thirst of all the soldiers and horses of Hur. Hur says to the Imam, I've got orders from Ubaidullah ibn Ziyad not to allow you to go to Kufa. Imam al-Hussein alayhi salam tries to engage in some discussion, but when seeing that Hur wasn't going to negotiate, Imam al-Hussein says to Hur, ثقلتك أمك يا حور. May your mother mourn over you, O Hur. It is said at this moment that Hur remains silent. He poses and then he says to Imam al-Hussein, if anyone amongst the Arabs had said this to me, I would have said the same thing against them. But what can I do? Your mother is Zahra. Your mother is the daughter of Rasulullah. Your mother is the one about whom Rasulullah used to say that whenever I wanted to smell the fragrance of paradise, I'd smell the body of Zahra. I can never say anything like that about your mother. It is said that on the eve of Ashura, when the drums of the war began to be heard, Hur, this brave man, was seen shaking and trembling. Hur, who was the exemplar of bravery and courage amongst the men of Kufa, was never seen in this state before. One of his comrades asks, O Hur, are you afraid of the battle tomorrow? I've never seen you like this before. Hur replies, Inni ara nafsi bayna al-jannati wan-nar. I can see myself deciding between paradise and hell. Hur makes his decision. Hur now begins walking towards the tent of Imam al-Hussein alayhi salam, regretting and remorseful about what he's done to Abu Abdullah, regretting what he's done to the Imam of his time, regretting the inconvenience that is caused to the Imam of his time. Hur begins walking towards the tents of Abu Abdullah. The report said that he had taken off his shoes. He walks with his hands on his head, with a heavy heart, perhaps thinking that it was me who prevented Hussein. I have put the young family and children of Imam al-Hussein in this situation. Will my Imam accept my tawbah? Will my Imam accept me? Ya Sahib al-Zaman. Tonight we come to you, our present Imam, in the same way that Hur went to the Imam of his time. Oh Imam, when we think about how much we have upset you, oh Imam, you had certain expectations from me. Oh Imam, I've heard that whenever you looked at the book of my actions, there are certain things that would make you sad. Ya Imam, we are asking you for your forgiveness tonight. As soon as Imam al-Hussein alayhi salam sees Hur coming towards his tent, Imam Hussein alayhi salam, this Imam of Rahmah, this Imam of forgiveness, rushes towards Hur. He doesn't even allow Hur to come to him. He rushes towards Hur.
And he says to him, أنت حر في الدنيا والآخرة. Oh Hur, you are free both in this world and the next. And it is said that Hur struggles and fights bravely in the battlefield. And as soon as he was breathing his last moments, he calls out to his master, Assalamu alayka ya Mawlai. Oh Imam, are you happy with my sacrifice, ya Imam? ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم يا حسين يا حسين يا حسين. Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. جب سامنے آتا ہے جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. ہم صورت زہرا سے بھائی کے بچھڑنے کی خاتون قیامت کے گھر بار اجڑنے کی گھر بار اجڑنے کی روداد سناتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. کاٹا ہے گلا لوگوں سحروز کے پیاسے کا. پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا. احمد کے نواسے کا. ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی. ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی کربل کی کہانی کی تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا. صغرا کو رلاتا ہے
برستی تھی شبیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی جو آنکھ برستی تھی اس آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا کاٹا ہے گلا لوگوں سحروز کے پیاسے کا پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا احمد کے نواسے کا ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا 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 ہے یہ چاند محرم کا یا حسین یا حسین وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے نہ جانے کس لیے حیدر نے ان کے بازو کے ہزار بوس سے لگا لگا کے لیے ہزار بوس گلے سے لگا لگا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر حسین جھولا جھلاتے تھے ان کو یہ کہہ کر یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے یہ کام آئیں گے زینب تیری رضا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے وفات ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے
علی کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا، علی کے پیروں کو چوما ہے روز عاشورا، یہ خوش نصیبی رہی دہر الکما کے لیے، یہ خوش نصیبی رہی دہر الکما کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، یہ خضر راہ ہے پرچم بھی ان کا رہنما، یہ خضر راہ ہے پرچم بھی ان کا رہنما، سمندروں سے ستاروں کے اور ہوا کے لیے، سمندروں سے ستاروں سے اور ہوا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، عالم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، عالم کے سائے میں آتے ہی مل گئی صحت، ترس رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے، ترس رہے تھے کئی دن سے جو شفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، سکینہ بابا سے اذن فدا دلاؤ ہمیں، سکینہ بابا سے اذن فدا دلاؤ ہمیں، ذرا سا کام یہ کر دو فقط چچا کے لیے، ذرا سا کام یہ کر دو فقط چچا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، لب فرات جو بازو قلم ہوئے ان کے، بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے، بہت بڑا تھا یہ غم روح سیدہ کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے اور یہ ہے وفا کے لیے، علی نے مانگا تھا غازی کو کربلا کے لیے، وفا تھی ان کے لیے
وفا کے لیے علی نے مانگا تھا غازی کو عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے دیکھ سکینا تیرے عباس کا لاشا دیکھ سکینا تیرے عباس کا لاشا دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے دریا کے کنارے پہ قضا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے بھی جھکی جاتی ہے فضا چوکے علم کو یوں بھی جھکی جاتی ہے فضا چوکے علم کو جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے جیسے کہ یہ زینب کی ردا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی سر اپنا پٹکتا ہے کناروں پہ یہ پانی یا عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے یا عرش کو ماتم کی صدا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو بہتا ہوا پانی ہے کہ عباس کے آنسو مشکیز کو امت کی جفا چوم رہی ہے مشکیز کو امت کی جفا چوم رہی ہے لگتا ہے کہ زہرا کی لگتا ہے کہ زہرا کی دعا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے عباس کے پرچم کو ہوا چوم رہی ہے کہتا ہے تو ولی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے بیٹا ہے تو ولی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے ہر صورت و چرن میں حیدر سے نہ جدا ہے تاشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے عباس 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 عباس
شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے ہائے پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے صدقے میں اس کے جس کا دربار لٹ گیا ہے عباس 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 شام غریب میں جس کا کرتا جل گیا ہے کانوں سے بالیاں بھی ہائے شمر لے گیا ہے ہائے اس میں بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 ہے دل کی مراد غازی تیرے علم سے پائے روتی ہوئی جو مائیں تیرے علم پہ آئے ہے زہرا کے درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ فیضا کی کنیزی میں میرا بھی نام آئے عباس 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 ہے اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ہے ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کے اولاد لے شبیر کے اولاد لے ہائے سینے پہ جو شاہ کے پلے سینے پہ جو شاہ کے پلے جس کی ابا بن میں جلے جس کی ابا بن میں جلے منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شام غریب آ گئے شام غریب آ گئے ہائے عابد کو غیرت کھا گئے عابد کو غیرت آ گئے پیرے پہ زینب آ گئے پیرے پہ زینب آ گئے عباس اور اکبر کہاں مولا یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 محمد و آل محمد صلوات متوجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى زيارة عاشور. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن اللهم تنسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن اللهم تندفعتكم من مقامكم وأزالتكم من مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن اللهم تنقتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرة، ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأ إلى الله وإلى رسول ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنياه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصاب بمصيبة، مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين باللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل وسلم واحفظ إمامنا الحاضر الحجة المنتظر يا مهدي يا صاحب العصر والزمان سيدي يا ابن الحسن مددي 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك يا شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.